حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثواب تو سارا مالدار لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں جس سے ہم صدقہ کریں۔ ارشاد فرمایا، کیا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ سنو، بے شک ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور اپنی زوجہ سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو اس سے گناہ نہ ملتا؟ اسی طرح جب وہ حلال جگہ اپنی خواہش پوری کرے گا تو اسے اس پر اجر ملے گا۔ شرح صحیح مسلم للنووی میں ہے، ان تمام امور کو صدقے سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان امور میں حقیقتاً صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور بطور مقابلہ انہیں صدقے کا نام دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ امور نفس پر صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اذکار مذکورہ کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، جبکہ تسبیح، تمہید اور تحلیل کا شمار نوافل میں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے بھی میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرض کا ثواب نوافل سے 70 گنا زیادہ ہے۔